السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش، تر و تازہ، پرسکون، ریلیکس ہوں گے اور اپنے تمام ذمہ داریوں کو عبادات سمجھتے ہوئے اور بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سر انجام دے رہے ہوں گے، اور اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو خوش رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو خوش رکھتے ہوئے، انرجیٹک رکھتے ہوئے زندگی کے معاملات، زندگی کے معاملات کو بڑی اچھی طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے اور دے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آج اب ہمیں کال کریں گے، اور آج میری موضوع ہے اس پروگرام میں، ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام کا آج کا موضوع ہے سمدھا ہیلنگ انرجی اور اس کی افادیت ہے، اس کے اثرات۔ کیا آپ کو سمدھا ہیلنگ انرجی کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو کسی بیماری سے کوئی ایسا دوچار ہے؟ کیا آپ کو کوئی ذہنی بیماری ہے، کوئی جسمانی، یا آپ کے ارد گرد نظر دوڑا ہے کسی کو کوئی پرابلم ہے جو نیچرل طریقے سے کیور ہونا چاہتے ہیں؟ تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیولز میں آپ بینیفٹس کو دیکھیں گے، اور بالخصوص ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کچھ لوگوں نے لیول 1 to 4 تو کر لیے، ان کو اتنا رزلٹ ملا وہاں سے، اس نے اگلے لیولز کو بھول دیے بالکل، کہتے ہیں بس لیول 1 to 4 سے اتنا میں رزلٹس مل رہا ہے، باقی آگے لیولز کو کیا کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں، اگر آپ اس کو 100% سمجھتے ہیں تو وہ 100% نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈاکٹر صاحب مجھے 200% رزلٹ ہے تو 200% تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ویسا وہ جو یہ سوچتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اتنا جو رزلٹ آپ کو، جو زیادہ سے زیادہ رزلٹ ملتا ہے اس کے، آپ کو لگتا اتنا زیادہ ہے کہ شاید یہ 100 سے بھی اباؤ ہے، 100% سے آپ کے سوچ سے بھی بالاتر ہے، لیکن اتنا اصل میں وہ جو آپ فیصدی سمجھتے ہیں وہ فیصدی نہیں ہے، وہ فیصدی 100 سے کم ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو 100 تک لے جانے کے لیے اگلے لیول سے لے جائیں گے، تو کبھی کچھ لیول 1 to 4 سے معمولی بیماریوں کا علاج ہو جاتے ہیں، کچھ کو ایسا رزلٹ ملتا ہے جو کرونک ڈیزیز، معمولی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کرونک ڈیزیز کو جو بہت لا علاج بیماری ہے وہ بھی کیور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے اور اگلے لیولز پہ نہ جائیں۔ اگلے لیولز کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو زندگی میں بہت سے چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگلی زندگی میں، آنے والی لائف میں، اور خدا نہ کردہ ہو سکتا ہے کسی وقت یا کسی کوئی بیماری ہو سکے، کچھ بھی ہو سکے، کرونک ڈیزیز ہو، تو آپ اس کا علاج نیچرل طریقے سے کریں گے۔ سمدھا لیول 1 to 4 مزید ریپیٹ کریں ایک بار، اور اس پہ اس سے کام لیں، بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے، بہت بیسٹ اور بہترین رہے گا۔ تو اب ہمیں کال کریں گے اور اس چیز پہ بات کریں گے ہم کہ سمدھا ہیلنگ انرجی، ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی، اور اس کا کیا کس طرح کے اثرات ہیں اس کے لیولز کے۔ تو سمدھا لیول 1 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمدھا لیول 1 معمولی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جو چھوٹی موٹی دردیں وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آگے ہم بڑھتے ہیں، لیولز پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے شکر الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں مسز اسلم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ مسز اسلم اسلام آباد سے، جی جی مسز 2-3 اسلم، دن پہلے ہی آپ سے بتایا کورس کیا ہے، جی اچھا، جی جی آپ کو بالکل۔ یاد ہوگا؟ اب مجھے تو اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ چلے اللہ میاں آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور اس طرح آپ کام کرتے رہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ آج آپ کی تجربات اچھی ہے؟ جی بس میں نے 2-3 پہ تجربہ کیا ہے، اچھا وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ان کے رزلٹ، لیکن میرے اپنے پہ نہیں ہو رہا کچھ اثر۔ اچھا جی، ہاں جی بالکل اپنے پہ ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ جب اپلائی کرتے رہیں گے تو اپنے پہ اثر ہوں گے۔
मेरी वो बहन में एक रहती है सऊदीया में ना जदा, हाँ हाँ तो उनके मैदे में दर्द थी जी, मैंने ना कंप्यूटर के जरिए उनको दम किया, अच्छा ठीक है। जी तो जी, वो मुझे कहती है मुझे इस तरह लगा जैसे मेरे मैदे से कोई चीज निकल के पीछे गई या पीछे से मेरे सर से जा के बाहर निकली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हाँ, तो फिर एक और मेरी कजन आई हुई थी मेरे घर, तो मैंने उसको भी की है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो वो भी मुझे इसी तरह कह रही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे पेट में कुछ हो रहा है। हाँ, मैंने 2-3 दफा जिधर जिधर भी ट्राई किया ना, उनको फायदा होता है, लेकिन मैं खुद मेरा बीपी हाई होता है, मैं जरा धूप में निकलती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। आप मुझे गाइड करें कि मैं अपने लिए कौन सा लेवल ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करूँ। जी बिल्कुल, आप लेवल्स को इस्तेमाल करें। आपने लेवल 1 to 4 किए हैं ना, जी जी, तो बस आप 5th पे करें, 6th पे करें, ताकि आपके असरात और अच्छे हो। 7 भी करें, 8 भी करें। बिल्कुल ठीक कह रही है। वो मसला ये है कि मैं जिनेक्स वगैरह खाती हूँ ना काफी अरसे से, हाँ तो उससे मेरा माइंड जो है वो काम नहीं करता। जब मैं एक लेवल याद करती हूँ तो दूसरा भूल जाता है, जब दूसरा करती हूँ तो तीसरा। तो इस तरह ना बाज़ औक़ात मैंने बल्कि आपसे वो पूछना। अच्छा, बिल्कुल सही। तो आप एक काम करें, उस कुछ जो आपको बताया गया उसको जो नोट्स है वो सामने रखे। जी जी, जो आपको कुछ चीजें बताया गया है कि इसको आपने पढ़ना है या इसको करना है, वो सामने रखे, उसको ड्रॉ करें और बस बात खत्म। अच्छा, सामने आंखें खोल के कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा वो आपने बता दिए। आपसे बात करके अल्लाह मियाँ आपको तंदुरुस्ती देते थे, और आप ही आज से आपको रिजल्ट हो गए। कल के प्रोग्राम में मुझे फिर दोबारा कॉल करें, इंशाल्लाह आप मेरे से शेयर करें इस बारे में कि कितना रिजल्ट है, कितना बेहतरी आ गई। ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। और दूसरी बात ये है कि आगे बढ़े, दूसरे लेवल्स करें। मेरी समझा 1 to 4 तो एक आजमाइश होती है, बस एक आजमाना ही है। वो 1 दिन या 2 दिन होती है। 2 दिन में आपके यानी पहला दिन आपके चंद घंटे का क्लास होते हैं, फिर दूसरा दिन 2 दिन में। आप बताएं, 2 दिन में एक कंप्लीट डॉक्टर नहीं बन सकता है, कंप्लीट हीलर नहीं, लेकिन अभी आगे लेवल्स है, इसलिए कि आप कंप्लीट लेवल, कंप्लीट हिलर बने ना। करना चाहते हैं आपका ना वो कोर्स, वो खुद भी करना चाहते हैं वो, लेकिन मुझे कह रहे थे पहले तुम करो कि कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। मैंने कहा, सर ने बताया कि कुछ नहीं होता इससे साइड इफेक्ट। नहीं, तो आपने खुद देखे कि क्या साइड इफेक्ट। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं भी करूंगा। बिल्कुल, आपके साथ जो है ना, देखे साइड इफेक्ट्स अगर होते तो एक शख्स को भी अभी तक एक जरिए बराबर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर होते तो वहाँ आपके साथ 150-200 लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी को हुआ था? कुछ भी, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। हाँ, 4 साल से यहाँ तक चल रहे, पूरा 4 साल, ये तकरीबन ये 4 साल अभी मेरे ख्याल में 5 साल में जा रही है। हेल्थ हैप्पीनेस प्रोग्राम चल रहा है ये वाले, डेली माशाल्लाह चल रहा है। इसका एक डेली 1 घंटे का प्रोग्राम है और आप लोग उसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ एक शख्स को कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है? ये चैनल जो है ओपन कर दे तो वो नहीं करते, क्या करे? अच्छा, चैनल नहीं है आपके यहाँ? मेरे सेक्टर में नहीं आ रहा। कौन सा केबल है, कौन सा वाला केबल है? ये केबल वाले का मुझे नहीं पता। G11-2 है ना हमारा घर। आप हमें SMS करें ना, हम यहाँ पर उसका कर लेंगे तो वो कर लेंगे। आप हमें SMS कर दे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप हमें SMS कर दे, खालदा को बता दे, वो फिर हम आगे उसको कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तो और अच्छी बात है, हम लोग सुनना चाहते हैं लेकिन हमारा वो आ नहीं रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने केबल ऑपरेटर को भी कॉल करो। मैंने किया है ना सुबह। अच्छा। मैंने किया है, मैंने कहा इसको ऑन करो तो वो कहते वो पीछे से बंद है, वो नहीं होता, ये सुनते ही नहीं है। अच्छा। अब देखिए, इतना मोतबर महीना है 12 रबीउल अव्वल, इतने प्यारे प्यारे प्रोग्राम लगते हैं, ये को कुछ नहीं लगाते स्वाब फिल्मों के। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन पे। हाँ, बस ये तो प्रॉब्लम है। हाँ जी, सही है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, रमजा लेवल्स की बात हो रही थी। समझा लेवल 1 to 4 की। अब देखे आगे बढ़े और आगे भी लेवल्स करें थोड़े बहुत। अगर इस तरह आपकी वजह से किसी क्रोनिक डिजीज अदर्स की ठीक हो रही हैं तो आपकी क्यों ठीक नहीं होंगे, ज़रूर होंगे। और कभी कभी समझा हमें थोड़े से आजमाते हैं, आजमाने के लिए, और कभी कभी साइकोलॉजिकल ये होते हैं। अब देखिए, ये शख्स जो है ना थोड़े साइकोलॉजिकल वो है, इनको ये अगर क्योर भी हो जाए तो भी वहाँ पर साइकोलॉजी के हवाले से वहाँ पर पेन फील होती है।
ترحال کے سمدار بالکل دھو لیتے صاف کر دیتے انسان کو, لیکن پھر بھی وہاں پر تھوڑا بہت پین محسوس ہوتا ہے, تو درد یا کوئی چیز, تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری ہے ابھی. لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے آواز سے لگ رہا ہے کہ ان کے بیماریاں اس کے وجود میں اب نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو تھوڑا احتیاط اس لیے اسٹوڈنٹس کرنی پڑتی ہے کہ اگلے لیولز کو سمجھ لیں. میں نے کسی بھی لیکچر میں آپ کو تمام لیولز کا نہیں بتایا, آج بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس کے کیا بینیفٹس ہے. اس لیے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اگلے لیول, زیادہ تر لوگ اس لیے کچھ لوگ تو ماسٹر تک کرنا چاہتے ہیں, تمام لیولز کرنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ دنیا آ رہے ہیں, لیکن سب کی سب ہونی چاہیے, سبھی کرنی چاہیے. تو ایک تو دوسری بات ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں الحمدللہ, ایک سرے برابر ابھی تک کسی کو کوئی سائیڈ کوئی پرابلم نہیں ہوا الحمدللہ ابھی تک. لاکھوں لوگوں نے اسے فائدہ اٹھایا, ایک کو بھی ایک ذرے برابر اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوئے. بلکہ جو پروفیشنل جیلس لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی سے کچھ نہ کچھ نکال کے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے. انٹرنیٹ پہ لوگوں کو ای میل کر رہے, ادھر سے ادھر سے وہ کر رہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے الحمدللہ. وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کوشش کرے لیکن نہیں ہوئے. تو اب جو ہے نا اس کے کوئی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں اس کے, یعنی باوجود کہ پروپیگنڈا بھی لوگ کرے لیکن نہیں ہو نہیں سکا, اس سے ناکام ہو گئی الحمدللہ, وہ بالکل ناکام ہو گئے, ہر معاملے میں ناکام ہو گئے وہ لوگ. اور یاد رکھنا ہے جو بھی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اس کے ساتھ برا ضرور ہوتے ہیں. تو سمجھا کہ ہم لیولز پہ جاتے ہیں, بہرحال رہنے دے, غیبت ہو جاتے ہیں. غیبت تو نہیں, دیکھیں دین میں ہے کہ ظلم کو سہنا یہ بھی ایک گناہ ہے, تو بات کرنی چاہیے اس چیز پہ, لیکن سمجھنی چاہیے ہمیں. باقی ہمیں اپنے چیزوں کو سٹرونگ کرنی ہے, ہمیں اپنے کوالٹیز کو بہتر کرنی ہے, ہمیں جلسی کسی سے نہیں کرنی. وہ شخصیت نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے, وہ مذہبی شخص ہو ہی نہیں سکتا ہے جو کسی سے جیلس ہو. انہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. بھاگتے ہیں دشمن, بھاگتا ہے سب کچھ, دشمن جو ہے نا تباہ ہو جاتا ہے ان کی سب کچھ. آج کل میرے پاس الحمدللہ 150-200 لوگ 400 لوگ بیٹھے ہوتے ایک کلاس میں, اور جو اتنے مشہور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑی چینل وہ بڑے سکسسفل کہتے ہیں, ان کے پاس 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے چیزوں کے کوالٹی کو بہتر کرو, جلسی مت کرو. جلسی کریں گے تو آپ اسی میں ہمیشہ اسی میں گھومتے پھرتے رہیں گے, کس کو استعمال کروں, فلاں کو استعمال کروں, ادھر بھیج دوں وہ تاکہ اس کے سیمینار کو خراب کریں یا فلاں کریں یا وہ کریں. آپ اسی میں لگے رہیں گے, آپ کے ذہن کام نہیں کریں گے. تو اس طرح کے اگر آپ اس کو اپنے چیزوں کی کوالٹی پہ مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں تھوڑی سی, تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جاتے ہیں, تو آپ جلسی نہیں کر سکیں گے. ابھی آپ کے پاس علم ہے نہیں تو آپ اور کیا کریں گے, ظاہر ہے کسی پہ حملہ کریں گے تاکہ وہاں سے چھین لے, بجائے اس کی کہ آپ مثلا کیسے آپ کوئی دوسرا شکار کریں, جو شکاری نے شکار کیا ہوتا ہے آپ اس پہ حملہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ کسی کو مچھلی کھلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مچھلی پکڑنا سکھا دو, خود بھی ایسا اپنے ساتھ سب سے پہلے اپنے خود کو مچھلی پکڑنے کا طرز سیکھنے چاہیے. تو آتے ہیں سمدھا کی طرف. بہرحال چھوڑ دے, یہ جلسے ایک بہت بری بیماری ہے, یاد رکھنا ہے. ہم دوسرے لیول پہ جاتے ہیں, دوسرے لیول میں سمدھا کے دوسرے لیول میں سائیکولوجیکل ڈیزیز کا علاج ہوتا ہے, لیکن سائیکولوجیکل ڈیزیز معمولی سائیکولوجیکل ڈیزیز, لیکن کبھی کبھی کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے. ہم چلتے ہیں اگلے لیولز پہ, کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میرا نام فرحان ہے, راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی فرحان, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے سمدھا کا استعمال کیا ہے اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. بہت اچھا. میں نے دوسرے لوگوں پہ بھی کیا ہے تو ان کو بھی بہت فائدہ تھا. فرحان آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے میری باڈی تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے, اچھی فیلنگ آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا.
اور اس سے مجھے تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے. بہت اچھا. تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ زیادہ فائدہ ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے یہ تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں شروع کیا ہے. اچھا بچے ٹھیک ہے, تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں سے زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ تھوڑے دن, کتنا دن ہو گئے؟ مجھے 3-4 دن ہو گئے. 3-4 دن پہلے آپ نے کلاس لیے. صحیح. اب میں انشاءاللہ آ رہا ہوں اگلے مہینے کے 20 کو ہے آئی تھنک. میں کل کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے آپ کو بتا دوں گا شیڈول کا دوبارہ آنے کا. وہاں پہ لاہور میں ہے 20 تاریخ کو ہے, اس فروری کے 20 کو ہے انشاءاللہ. اور اس جو آگے جو ہے وہ پنڈی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. بچے آگے لیولز کریں گے آپ, صحیح ہے؟ جی آگے لیول کریں گے اور آگے لیولز کو انشاءاللہ اب کرنا چاہوں گا آگے تو. بالکل آگے لیول سے آپ کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کیونکہ لیول 1 to 4 سے معمولی بیماریوں کا لیکن کبھی کبھی نہیں, آپ نے دیکھا ہے لوگوں کے ایکسپیرینسز کو کہ اس کی کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوئی, یعنی لاعلاج بیماریاں ٹھیک ہو گئی تھی نا, جو لوگ شیئر کر رہے تھے, ہے نا؟ تو اسی طرح آپ نے کسی کا علاج کیا کہ نہیں؟ میں نے کیا, دوسرے اپنے بھائی بہنوں پر کیا تو ان کو فائدہ ہوا ہے. اچھا, بہت اچھا, بہت زبردست. یعنی اس کا مطلب ہے آپ ایک اچھا ہیلر بن گئے ہیں نا؟ جی. اچھا, عمر کتنے؟ میری 15 ایئرس. 15. جی بچے ابھی تو چھوٹے ڈاکٹر ہیں آپ. ہاں چھوٹے ہیلر ہیں نا, لیکن بہت بڑے ہو گئے آپ. اب آپ دیکھیں لوگ سے آپ سے ہیل ہو رہے ہیں نا, بڑی بات ہے. اور تھوڑا پڑھے بھی, اس پہ سمجھنے کی بھی کوشش کرے, صحیح ہے؟ کیونکہ 2 دن میں تو ہمارے پاس 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں, تو اس میں تو کیا اتنے زیادہ کچھ نہیں, صرف اٹیونمنٹ دے دیتے اور بس آپ جاتے ہیں نا. تو آگے لیول جب آپ کریں گے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا نا, اور آگے آپ دیکھیں کہ میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ, آپ دیکھیں کہ بہت ہی اچھے اس کے ریزلٹ. آگے لیولز کیا ہیں یہ ضرور سن لیں, ٹھیک ہے بچے؟ اوکے, پھر ملیں گے انشاءاللہ پنڈی میں. خدا حافظ. لیول 3 لیول 2 کا ہم نے کہہ دیا سائیکولوجیکل ڈیزیز کا, اور لیول 3 آتے ہیں اس میں یعنی نیگیٹیوٹی, برائی, بیماریوں میں جیلسی, تنگ نظری, حسد, بغض, ایسے جین بھوت, نظری بد, اور جین بھوت, چڑیل سے نجات, بھوتوں سے بھی نجات, بھوت, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ سمداترٹ کو استعمال کرتا ہے. ایک مثبت انرجی ہمارے وجود میں, ہماری دنیا میں ایک پازیٹیو انرجی آتے ہیں جس کی وجہ سے چڑیلوں سے اور بتوں سے نجات حاصل ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا علاج, نیگیٹیوٹی کے خیالات بھی پوری ہوتے. کبھی کبھی نیگیٹیو خیالات جو ہے سوچنے, نیگیٹیو جب انسان سوچتے ہیں تو اس کے وہ ارد گرد وہ ایک نیگیٹیو انرجی آ جاتے ہیں, اور نیگیٹیو انرجی جو جب آتے ہیں انسان کو تو وہ نیگیٹیوٹی بن جاتے ہے, اس کے ارد گرد عجیب سے ایک کیفیت آ جاتے ہیں, اور وہ زندگیاں جیرن ہو جاتے ہیں. مالی طور پہ بھی انسان ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور روحانی طور پہ بھی, وہ اخلاقی طور پہ بھی, ہر طرح کے وہ انسان ایک برائیوں کی طرف جاتے ہیں, اس کی زندگی, اس کی لائف. تو اس وجہ سے اس چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سمداترڈ ہم استعمال کرتے ہیں. سمداترڈ اثر کرتے ہیں, واقعی کرتے ہیں, لیکن 100% نہیں. 100% جب آپ جائیں گے تو اگلے لیولز ہے, جس طرح سمدہ 7th ہے, 8 ہے, 9th ہے. 9 سب سے پاورفل لیول ہے جو لیول 3 کی جگہ کام کرتا ہے. 8 لیول 3 کی جگہ کام کرتے ہیں کچھ چیزوں میں, انرجائزنگ میں, اور لیول 3 کی جگہ 6 بھی کام کرتے ہیں, لیول 3 کی جگہ 5th بھی کام کرتا ہے. یہ آگے جو لیول سے دوسرے لیولز پہ بڑھ جاتے ہیں پاور بہت زیادہ. تو ایک کال ہولڈ پہ ہے, آگے بڑھتے ہیں, پھر آگے لیولز میں آپ کو بتاتا رہوں گا.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात? डॉक्टर मैं जोरा जबीन बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कौन बात कर रही है? जोरा जबीन। जोरा जबीन जी, जोरा जबीन क्या कहना चाहती हैं आज के प्रोग्राम में? कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत एनर्जेटिक, पावरफुल, ताकतवर अल्लाह ताला ने पैदा भी किए हैं और अल्लाह ताला एनर्जी दे रहे, ताकतें दे रहे। और आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, इतना अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट 4 लेवल्स किए हैं समदा हीलिंग एनर्जी के, माशाअल्लाह, और मुझे बहुत ही एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग और बहुत ही फ्रेश जो है ना हर वक्त फील होता है। और मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन का प्रॉब्लम था ना, तो उसके बाद मैं इतना अपने अंदर जो है ना पॉजिटिव चेंज फील कर रही हूँ बहुत ज्यादा। माशाअल्लाह तो मैं सुबह टाइम में उठ पाती हूँ और नमाज में मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर पाती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जी, और इसके अलावा डॉक्टर मैंने लेवल 4 से डिस्टेंस हीलिंग की है अपने कजन को। उन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था 104। जी और जी 2 दफा मैंने उन्हें हीलिंग दी तो उनका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। तो 3 दिन से मेडिसिन यूज कर रहे थे और फिर भी बुखार था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और इसके अलावा मेरी मदर को हार्ट प्रॉब्लम है, उनका हार्ट बाईपास हुआ है, सही। तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज करती हैं और बहुत ज्यादा मतलब उन्हें थकावट बहुत फील होती रहती है हर वक्त। तो मैंने 2-3 दफा उन्हें भी हीलिंग दी है और उन्हें बहुत ही अच्छा जो है वो फील हुआ है। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। और आप अपना सुनाएं, अपने का इलाज करते, अपना अच्छे फीलिंग से? जी जी, मैं खुद को भी रोज जो है वो करती हूँ समझा हीलिंग लेवल 1, 2 और 4 से। तो बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। मुझे यही लगता है कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो इससे इंशाल्लाह जरूर 100% क्योर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत इंशाल्लाह। और आप हमारे लिए बहुत स्पेशल दवा दिए दे रहे हैं डॉक्टर साहब। आपकी माशाल्लाह हाथ में बहुत शिफा अल्लाह ताला ने दिया और बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह ताला की खास रहमत है और हमें भी इससे जो है ना आप नवाजते रहे इंशाल्लाह। हम अल्लाह हमारे साथ है, हम साथ हैं, जो करते हैं अल्लाह ताला करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और ठीक है इंशाल्लाह हम दोबारा पिंडी से बात कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल जी। जी, तो बिल्कुल। डॉक्टर आपका नेक्स्ट पिंडी में कब होगा? जी जी पिंडी में इंशाल्लाह डेट मैं इंशाल्लाह अभी अगले प्रोग्राम में मैं ऐलान करूंगा, आपको डेट बता दूंगा, जरूर बताऊंगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अगले लेवल्स पे हम चलते हैं। अगले लेवल्स समुदाय की जो लेवल्स है उस पे हम चलते हैं कि लेवल 4 में डिस्टेंस हीलिंग, दूर से हीलिंग। जिस तरह के कॉलर ने अभी कॉल किए थे कि वो मैं दूर से शारजा में का कहाँ पर उनकी कोई है ना, तो उन्होंने यहाँ से इलाज के। इसी तरह इलाज होती है डिस्टेंस हीलिंग के इलाज, जिसे डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं, और यानी फासलाती हीलिंग इलाज। यहाँ से दम करते हैं और वहाँ पर अल्लाह ताला उनको क्योर करता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होते हैं, तो आपने क्या करना है, समझा लेवल 6 जब आप करेंगे तो 6 के 4th की जगह 6 बहुत ताकतवर है। और फिर 6 जब आप करते हैं तो 6 के ज़रिए लेवल बहुत ताकतवर लेवल है, जिससे लेवल 3, लेवल 8, लेवल 7, लेवल 9 ये चीज़ों को भी कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं दूसरे पेशेंट तक, कहीं पे भी दुनिया के। और एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है उसमें। तो इस तरह के अगर हम आगे लेवल्स में बढ़ते हैं तो हमारे इस लेवल्स के पर बड़े अच्छे असरात होते हैं, बेहतरीन और बेस्ट असरात आते हैं इस पे। और दूसरी बात ये है कि फिफ्थ बड़ा ज़बरदस्त लेवल है। लेवल 5 जो है ना, इंतहाई ताकतवर लेवल है, जो क्रोनिक डिजीज, जिससे बहुत क्रोनिक डिजीज होते हैं, जो 1, 2, 3 और 4 से नहीं होते, उससे करते हैं और वाकई ये असर करता है, ठीक होता है। एक फोन होल्ड पे है, अभी मैं आपसे बात करता रहूँगा इसी पे कि आगे लेवल्स क्या है, ये सुनना ये ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی میں نظر رحمان کی بیٹی بات کر رہی ہوں. ایکچولی وہ فون پہ اتنی بات نہیں کر سکتی نا, تو پتہ ہے آپ کے پاس وہ کہاں سے بات کر رہی؟ جیلم سے بات کر رہے. جی آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی وہی میں فیلنگ بتا رہی ہوں جو میری امی میں مطلب چینجنگ آئی ہیں. ماشاءاللہ بالکل آپ کر بہت خوش ہے. وہ ہارٹ پیشنٹ تھی, شکر ہے اللہ کا کہ بہت ٹھیک ہے, ورنہ مطلب ان کا دل نہیں کرتا تھا کسی سے بات کرنے کے لیے. بہت خوش ہے, نماز میں ان کو بہت مزہ آتا ہے, اور دوسرا بہت اچھا وہاں میں بھی بہت خوش ہے, اور آپ کا ہر پروگرام وہ اتنے شوق سے دیکھتی ہیں اور ہر بات کو ایسے اٹیچ کرتی ہیں. اور گھر میں جو ہے نا, اور ہمارے بچے جو ہے نا, وہ ڈاکٹر آپ کو انکل سمجھ کہتے ہیں, ڈاکٹر سمجھ نہیں کہتے. اور سب کا اتنا دل کرتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور ان سے مطلب اپنے سر پہ ہاتھ رکھوائیں. ابھی چھوٹا بیٹا میرا محمد سعد. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں نا؟ بالکل بالکل. عبد الصمد کہہ لے تو اچھا ہے. اچھا تو انکل کہہ رہے ہیں نا, بچے ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. جی تو وہ اس کے دانت میں درد ہوا تھا, تو امی نے اسے مطلب ہیلنگ کیا, تو اس بچے کو آرام آ گیا. وہ کہتا ہے کہ اب میں نے دوسرے ڈاکٹر کے پاس میں نے نہیں جانا, کہ میں نے ڈاکٹر سمد کے پاس ہی جانا ہے. اور ویسے بھی جو سسٹر ہے میری, ان کے ہاتھ سن ہو جاتے تھے, بازو سن ہو جاتے تھے. امی نے انہیں ہیلنگ کی ہے, تو شکر ہے اللہ کا. ٹھیک ہے, میرے یہ درد ہو جاتا ہے یہ کونیوں میں, یہ انگلیوں میں, تو امی مجھے ہیلنگ کرتی ہیں, شکر ہے اللہ کا بہت. اور مجھے غصہ بہت جلدی آتا تھا, تو جب سے امی نے ہیلنگ کرنا شروع کیا کہ بہت چینجنگ آئی ہے, مجھ میں بھی بہت چینجنگ آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست. دوسرا امی بچوں کا بہت, امی کا دل کرتا ہے کہ میں, امی کا بہت دل کرتا ہے جی میں اپنے بچوں کو مطلب یہ انہوں نے مطلب 4 لیول کیا نا, تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں میں سے کسی کو 8 تک کرواؤں. بہت ان کا ضرور انشاءاللہ بچوں میں سے. بس آپ دعا کریں کہ بس اللہ ہمت دے, اور آپ کو صحیح بات, آپ ایک بہت اچھا وسیلہ رب نے بنا کے بھیجا آپ کو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. زیادہ گھر میں بہت آپ کا ذکر ہوتا ہے, اور شوق سے پروگرام آپ کا ہر پروگرام دیکھتے ہیں. ضرور, یہ بڑا اچھا پروگرام ہے. دیکھیں آپ چینل چینج کرتے رہے, اور دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک یہ کہ آپ چینل چینج کرتے رہے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بیسٹ اور بہترین پروگرام ہے, جس میں ہم کچھ سیکھتے ہیں نا, انسان کے بارے میں, ہمارے اپنے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں. کچھ انسین پاور جو نظر نہیں آتا, اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ہے ان کے بارے میں ہم کچھ سیکھتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ آگے بھی بڑھیں, کچھ آگے لیولز بھی کریں نا. وہی نا ڈاکٹر صاحب. دوسرا یہ کہ امی بہت پہلے ایک دفعہ گری تھی, تو ان کے ادھر بازو پہ لگی تھی, اور وہ پورا 1 ماہ بیڈ پہ رہی تھی, اور ابھی اگلے دن وہ سیڑھیوں سے گری ہیں. لیکن یہ سمدہ ہیلنگ کی وجہ سے اتنی ان میں پاور آئی ہے کہ شکر ہے اللہ کا. درد ہوتا رہا, لیکن یہ کہ بہت ہمت رہی ہے, ورنہ ہارٹ پیشنٹ تھی, جس طرح وہ سیڑھیوں سے گری تھی, تو ان کو مطلب ان کی کمر پہ بھی اور گھٹنے پہ بھی مطلب لگتی تو بہت مطلب ہوتا کہ جس طرح کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اس طرح ہو جاتا. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ حمدہ ہیلنگ کی وجہ سے, سبدہ ہیلنگ کی وجہ سے انہوں نے بہت مطلب پاور ان میں آئی ہے, اور بہت اپنے آپ کو انہوں نے ٹھیک اور اپنے آپ کو وہ مضبوط محسوس کرتی ہیں. بہت اچھا. مجھے ایک یہ بات کہیں کہ دیکھیں ہم اگر اتنے مفید ہے, یہ اتنے فائدہ مند. آج کا میرا موضوع ہے کہ ہم اگر سمدہ کی لیولز پہ نا, کہ اگر یہ اتنے مفید ہے, کیوں آپ لوگ آگے نہیں بڑھتے اس میں؟ جی وہ کہہ رہے ہیں بس تھوڑا مطلب گھریلو کوئی تھوڑا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے. ویسے انہوں نے 5 اور 8 تک انہوں نے. اچھا, ایک اور بات ہے کہ سمدہ کے, کیونکہ اگر آپ لیٹ کریں گے تو فیسز بھی بڑھتے جائیں گے, کیونکہ جتنا لیٹ کرنے سے فیسز زیادہ ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, روز بروز فیس بڑھ رہا ہے, کیونکہ اخراجات زیادہ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے نا. صحیح بات. تو مجبور ہو کر فیسز جو ریچل سائنسز کی ٹیم ہے وہ بڑھا دیتے. اس دفعہ تھوڑے سے فیسز بڑھائے ہوئے تھے, تو وہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ ہم پچھلے دفعہ ہم بحث کر رہے تھے کہ کم کرو, اور آج اتنے بڑھ گئے.
تو وہ بات یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا کہ جتنے جلدی اچھے کام پہ ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. وہ جلدی ہو جائے تو زیادہ بہتر. اچھا کام ہمیشہ جلدی اور برے کام پہ تحمل اور اچھا کام پہ جلدی کرنی چاہیے. جو کام آپ کے لیے اچھا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اچھا ہے آپ نے خود آزمائے آئے وہیں پہ دیکھے آپ نے اور سارے تقریباً 100-200 لوگوں کا کمنٹس بھی آپ نے سنے ہیں اور 4-5 سال سے آپ اس پروگرام میں آپ سنتے بھی آ رہے ہیں تو پھر کیوں ایک اچھے کام پہ جلدی کیوں نہ کیا جائے اور آگے نہ بڑھیں ماسٹر نہ کرے اس میں. تو مجھے امید ہے کہ کچھ ماسٹر ابھی بن چکے ہیں انشاءاللہ کچھ ماسٹر اور بن جائے تاکہ ہمارے اگر ہم نہ ہو اس دنیا میں تو وہ لوگ آگے بڑھیں. بہت زیادہ لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے. اللہ کو کیا پتہ ہے اللہ کو کیا پتہ ہے کہ کون اس دنیا سے جلدی جا رہے ہیں کون بعد میں جا رہے ہیں لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا کوشش. صحیح بات ہے. ہاں کوشش کر جو خود میں اچھی مطلب ہے آپ میں تو وہ آپ دوسروں میں پھیلانا چاہتے ہیں نا علم نالج. بالکل میں چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں نہ بھی ہو یہ سلسلہ چلتا رہے یہ لوگوں کا ہیلپ لے کے آئیں. بچوں کا بہت دل کرتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ یہ امی جی کے ڈاکٹر صاحب ہے اور ہم نے ان کے پاس جانا ہے. انکل سمن کہتے ہیں سب آپ کو ڈاکٹر نہیں انکل کہتے ہیں سب اتنے پیار سے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کے محبت کے آپ لوگوں کے چاہت کے اس چیزوں کے آپ لوگوں کو اس کے کہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کچھ اپنے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ کے دوسرے جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ آپ کو بہت سے خوشیاں دے اللہ آپ کو بہت سے طاقتیں بہت سے علم اور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو متلاشی رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھے ریسرچر کے طور پہ ایک اچھے بہترین محقق کے طور پہ اس دنیا میں سامنے لائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آگے لیولز کی بات ہو رہے تھے یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس جلدی انشاءاللہ واپس آئیں گے. خوش آمدید واپس ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اس پہ کہ سمدھا کے لیولز پہ سمدھا کے لیولز کیا ہے اور اس پہ ہمیں ضروری بات کرنی چاہیے. ہم تھے ففتھ پہ لیول ففتھ ایک بہت ہی طاقتور اور زبردست لیول ہے جو آپ کے وہ کرونک ڈیزیز کو ریموو کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ علاج پہ ٹائم لگتا ہے لیکن یہ بیماریوں کو ضرور ریموو کرتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سلو کام کرتا ہے لیکن بہت زبردست کام کرتے ہیں جو آپ کے وجود میں جو انرجی سنٹرز ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. وہ انرجی سنٹرز کیا ہیں اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے لیکن میں مختصر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے کہ انرجی سنٹرز کیا ہے اور یہ کس طرح. لیکن آج میں یہ صرف آگے لیولز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے بینیفٹس کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسری بینیفٹس جو اس کے ہیں بہت ساری ہیں جو کہ بہت سے لاعلاج بیمار ایسی تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا کچھ رہ جاتا ہے جو کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آگے لیولز میں. آپ لاتے ہیں لیول 6 پہ. لیول 6 کی کیا بینیفٹس ہے لیول 6 کے بینیفٹس وہ بیماریاں جو دور سے آپ کے پاس کوئی شخص نہیں ہے دور سے علاج جس طرح لیول 4 کا ہے لیکن اس میں آسان ہے اور جلدی ہے اور اس میں روحانی طاقتیں فیل بھی ہوتے ہیں محسوس بھی ہوتے ہیں اور انسان جو ہے نا جو چاہتا ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہے اس میں جسے آپ روح کی پرواز کہہ سکتے ہیں یا اس کو کوئی بھی روحانی سفر کہہ سکتے ہیں آپ روحانی تکلم کہہ سکتے ہیں آپ اسی کہتے ہیں. اچھا اور اس میں HSP یعنی ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز ہے ہیلپ آف سپر نیچرل یعنی ایسے طاقتوں کے جو آپ کو نظر نہیں آتے سپر نیچرل پاورز ان سے ہیلپ لینا کنیکشن بنانا. ہیلپ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کنیکشن سپر پاورز کے ساتھ جس طرح یہاں جسمانی طور پہ ہم
वैसे ही हम कनेक्ट है किसी पे फोन पे, फलां मेरा जानने वाला है, वो फलां मेरे जानने वाला, फलां मेरे जानने वाला है, फलां मेरे जानने वाला है ना, हम ये कॉल करते हैं, हम उसको बात करेंगे, उसी ये हमारा ये हेल्प करेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसी तरह हमारी रूहानी दुनियाओं के साथ पे कनेक्शन होते, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता, चूंकि मादा परस्ती की आलम में हम घुसे हुए, हमें समझ नहीं आ रहे होते। इस वजह से, और बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब रूहानी लोगों के साथ आपको राबिता नहीं कर, फिजिकली लोगों से हेल्प ले लो, या किसी और चीज से काम ले लो, या गन से काम ले लो, या किसी और चीज, या तप्पड़ से काम ले लो, या लाठी वाटी से काम ले लो, या बुरे अल्फाज से काम ले लो। वो ये चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि किसी रूहानी ताकत अल्लाह ताला ने जो पैदा किए है, अल्लाह की मदद से होती है, उनसे काम उनसे हेल्प लिया जाए। एक कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिया मुबशिर है जी, सादिया मुबशिर कहाँ से बात कर रही है? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। पीसी में अभी मैंने 6 को आपका लेवल 1 to 4 किया है। हाँ, इसलिए आप लोग सभी पिंडी वाली कॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, बताएं प्लीज, आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहती हो? जी, ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुझे मैं ऐसा हो रहा है जैसे मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। मेरी तबीयत इतनी खराब थी जिस दिन मैं आई, बल्कि फर्स्ट डे में कुछ भूल के भी गई, मैं उसके लिए आपसे सॉरी करना चाहती हूँ। लेकिन फिर मैं जो रात को मेरे साथ हुआ कि मुझे ऐसा, मेरा एक एक कदम भारी हो रहा था। फिर जब मैं सोने लेती हूँ, मेरे सर में लग रहा था बस मैं कुछ होगा, फट जाएगा। और फिर मैंने हील किया अपने आप को एक दफा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे हो गई हूँ जैसे मेरे अंदर वजन ही नहीं है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर ये हुआ कि सेकंड डे जब मैं करके आई, उस दिन हमारे, क्योंकि हमारे जो रूम है, हमारे घर में कोई चीज है ना, वो रोज डिस्टर्ब करती थी, मैं सो ही नहीं सकती थी। तो वो मैंने ही अपने आप को एनर्जाइज किया, घर को किया, और मैं आराम से सो गई। उस दिन मैं डरी भी नहीं। तो क्या हुआ, घर के बाहर, कमरे के बाहर, मेरे बाहर की साइड पे बिल्लियां पता नहीं इतनी जोर जोर से रोई, मैं इतनी जोर जोर से चीखने लग गई। पहले मेरी अम्मी भी डर गई, मैंने कहा नहीं, फिर मैं चुप करके लेटी रही। फिर मैंने हील किया वहीं पे ना, और समदा 3 किया। और उससे मैंने क्या किया, समदा 3 करके फौरन खामोशी हो गई। फिर 5 मिनट बाद वो हल्की सी बोली है, उसके बाद इतना सुकून हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, घर में भी सुकून सा लग रहा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मेरा कोई काम ही नहीं होता था, सबसे बड़ी बात है, मेरा कोई काम ही नहीं होता था। और वो मैं कल मैं उठी हूँ, मेरे 3-4 जो इतने महीने से रुके हुए काम थे, वो छोटे छोटे से थे, वो ऐसे जैसे पता नहीं मेरे इंतजार में थे सुबह होने के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी अम्मी को किया, उनको शुक्र है, उनको किया। वो 3 दिन से कह रही थी, आज कह रही है मुझे आज हल्का क्यों लग रहा है। मैंने कहा मैंने आपको हील किया था जब आप सो रही थी अभी सुबह ना। कहती हाँ, मेरा तो आज दर्द ही नहीं है। अभी मैं अपनी सिस्टर को करके हटी हूँ, उनके बहुत ज्यादा कराची में पेन हो रहा था नेक में, और अब वो उनका फोन आया कि मैं तो ऐसी हो गई हूँ जैसे मुझे पेन ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिफाजत की है माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से मैं तो बल्कि सोची थी मैं ये रिपीट करूंगी, समझा 1 to 4 रिपीट भी करें और आगे भी बढ़ें। ये सिर्फ नहीं, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, सिर्फ समझा 1 to 4 को लेके और आराम से कुछ लोग बैठ जाते हैं। आगे बढ़नी चाहिए ना, वो कहते हैं हमें इससे रिजल्ट है, हमने आगे क्या करना है ना। जी जी। लेकिन वो समझते हैं कि शायद 100% यही रिजल्ट बस काफी है, उनको 100% लगता है, लेकिन 100% होता नहीं है। 100% ये नहीं होता है, लेकिन उसको 100% से भी ज्यादा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी, बस ये काफी। लेकिन आगे लेवल जब आप करेंगे तो वो फिर और एक बात होती है उसमें ना। तो इस दफा जब हम आएंगे ना, आप रिपीट भी करें और साथ ही आप दूसरे लेवल्स पे आगे इंशाल्लाह कर लें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मैं सब में बस ये कि मैंने कहा पहले इसको प्रैक्टिस कर लूँ ना ये 4 लेवल के, फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट लेवल आराम आराम से करूंगी, क्योंकि ये ना मैं सब कुछ कर लूँ और फिर पीछे पिछला भी रह जाए ना, इस वजह से। नहीं सब कुछ कर ले, क्योंकि आगे इतने इल्म है ता हयात पढ़ेंगे, खत्म नहीं हो सकता है। हम समझ रहे हैं कि खुश हूँ मेरा तो, मैं तो इतनी चिड़चिड़ी थी, बच्चे कहते थे अम्मी क्या हो गया आपको, अब वो मेरा बड़ा बच्चा उसको मैं करवाना चाह रही हूँ, एक्चुअली वो बहुत डिस्टर्ब है, वो बहुत, उसको भी हील किया तो उसके भी एटीट्यूड में बहुत मुझे फर्क लगा है ना, इंशाल्लाह बिल्कुल भी बेहतर हुआ। और मैं खुद मतलब कुछ भी हो रहा है तो मुझे जैसे गुस्सा आ जाता था ना, अब वो चीज नहीं है, अब वो नहीं है। मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं क्या है तुम्हें क्या हुआ आजकल, मैंने कहा नहीं तुम कहीं गई थी इसलिए फ्रेश हो, मैंने कहा जी अभी मैंने उनको समझ नहीं आ रही बात, मैंने कुछ लोग तो ये कहते हैं आजकल क्या खा रहे हो जी वो एक्चुअली अमेरिका में होते हैं ना, तो उनको भी मैंने बल्कि हील किया थोड़ा सा। अच्छा मैं तो आज ऐसा फिट हूँ, मेरे से तो काम पे नहीं जाया जा रहा था, आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं सुबह उठा मैं आराम से फ्रेश हूँ, मैंने कहा अच्छा मैंने आपको हील किया था, अच्छा। रहने दो तुम आए बड़ी पीर साहब भी हो, मैंने कहा अच्छा अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और इसी तरह वो कहते हैं घर दुआओं में याद रखें और दुआ करें अल्लाह मुझे तौफीक दे। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, और लोगों को बेहतर ही हो, हम साथ हैं, हम सब साथ हैं इंशाल्लाह, हम साथ हैं और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे अगले लेवल्स करेंगे और मास्टर करेंगे, मास्टर के फायदे भी बताऊंगा इंशाल्लाह, आप सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया, खुदा हाफिज। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफिज। लेवल 5 की बात, 6 की बात हो रही थे, 6 के बहुत से फायदे है, लेकिन अगले लेवल में बाकी अगले प्रोग्राम्स में बताता रहूंगा, लेकिन चूंकि मैंने इस प्रोग्राम में कॉल्स बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इस प्रोग्राम में ये कंप्लीट करना आपको कि फायदे रह ना जाए कि मैं आपको बता दूं। अच्छा हम चलते हैं समझदार 6 के बहुत सारे फ़ायदे, रूहानी ताकत हासिल होती है, नमाज में बहुत बेहतर, बहुत सुकून, बहुत मज़ा आता है, इबादत जब आप करेंगे 6 जब आप करेंगे जो इबादत में बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून होते हैं इंसान को, जिंदगी में बेहतरी नहीं है रोज़ बरोज़, वो इंसान बीमार है उसे अपना इलाज करनी चाहिए, सही तो वो गोली और सिरप वगैरह मेडिसिन से तो होते नहीं है ना, इंजेक्शन से होती है ना आम का मसला था ना, आम का तो पानी रस्ता था, मैंने आपसे बताया भी था आपको। हाँ सही जी, तो ये वो कहने लगी मुझे डर लगा, तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं डरे, आप इसे पसंद करें, और मैंने इसे अपने पे भी अप्लाई किया, अभी तो खास 3-4 रोज सडनली यानी कि 3-4 दिन हुए हैं अभी तो। मसलन क्या वो कह रहे क्या डर लगा, यानी कि उन्हें डर ये लगा ना कि यानी कि अकेले से यानी कि बैठ के तो ये फील हुआ, तो वो कहने लगी कि जैसे इंसान अपने यानी कि जाता है अपने एक शऊर से लाशऊर की तरफ जाते हैं। हाँ यानी वो नहीं चाहते कि उसमें इतनी खूबियां आ जाए जो कि बहुत चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वो डर गए। अच्छा मैंने कहा डरे नहीं, घबराए नहीं आप। बहुत से लोग मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ उनको हैरान लगता है ना कि ऐसे एकदम ये एक दिन में तब्दीली, ऐसे हमारे अंदर एक इतनी खूबियां इतनी अच्छाया कैसे आ सकता है ना, तो वाकई कुछ लोग को ऐसा लगता है डर सा होता है, वाकई खौफ सा। तो इससे ये है, और ये अपनी जो है ये पॉजिटिव थिंक को ज्यादा मौसर और मजबूत बनाने में सल्ला अपनी मिसाल जो है वो आप है। माशाल्लाह आपने इतने खूबसूरत बात कही, इतनी अच्छी बातें कही, बहुत जबरदस्त। मैं तो इसमें सिर्फ एक यही बात कहूंगा, ये जो 7 लोग हैं जिन्होंने ये ताबीर देखी पाकिस्तान बना और ख्वाब, उन्होंने ही फरमाया है कि ये नील व फिजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। वाह क्या बात है, क्या जबरदस्त, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैं आखिरी में एक मैसेज देना चाहूंगा, एक पैगाम लेना चाहूंगा जी अपने प्यारे जो है खुददार जो है हम वतन है हमारे के, इन्हें यही कहना चाहूंगा इसी हवाले से, एक तो ये है कि अल्लाह ताला सबको आसानियां पैदा करे इस दुआ के साथ, और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए सबको। सही जैसा कि हमारा ये सल्ला का प्लेटफॉर्म है, आपका ये बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है, लोगों को आना चाहिए और लोगों को फैमिली हो के यानी कि एक ग्रुप की सूरत में इसमें शिरकत करनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल पूरे ये है कि इसी बात के साथ कि जैसे वो कहते हैं कि
ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے اس میں کہ ان کا بہت پیاری بات ہے، ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ یونیورس کا بنیادی اصول ہے کہ کائنات میں جو ہر لمحہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. بالکل، ہر لمحہ، ہر ہاں جی. انسان کے اندر اتنی تبدیلیاں آتی ہیں ہر لحظات ہے. انسان کے اندر ہزاروں تبدیلیاں، ہر لحظہ کروڑوں تبدیلیاں، بلکہ خربوں تبدیلیاں آتے ہیں ہر لحظے میں، ہر لحظے میں. اور یہ آپ کی انرجی کو جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں انہیں مزید اجاگر کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ بات ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جو اللہ نے ہمیں دیے وہ اس لیے دیا گیا کہ ہم استعمال کریں اس صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے، یعنی مثبت طور پہ استعمال کریں. تو میرا ایک آپ سے سوال تھا، ایک چھوٹا سا ہے، مسئلہ بھی ہے. میری سسٹر ہے، بڑی ہے مجھ سے، تو وہ تقریباً 35 سال سے جو ہے وہ بیمار ہیں. ہاں. تو وہ پہلے بالکل پیرالائز تھی. صحیح. بالکل بھی، یعنی کہ بات تک بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتی تھی، چارپائی سے اتر نہیں سکتی تھی، انہیں کھانا پینا سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی ہے کہ وہ اٹھتی ہیں، اٹھ کے یعنی کہ بات کو تھوڑی سی سینسیبل ہو گئی ہیں. بہت علاج کرایا ہم نے، مانسیرا ڈوڈیال ہاسپٹل میں 2 سال تک مسلسل روحانی علاج کرائے، اور انہیں یعنی کہ شاکس بھی لگے اور بہت کچھ، یعنی کہ تو ابھی جا کے اتنی سینس آئی ہے. حالانکہ ہزاروں روپے ہفتے کی ان کی میڈیسن آتی رہی ہے، چھوٹیاں وغیرہ دی ہیں، سب کچھ کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بچپن میں بیمار ہوئی تھی، چھوٹی ہوئی پڑھتے ہوئے نا. صحیح. تو اسکول دور میں اپنے 8ویں میں پڑھتی تھی، جب وہ شادی کسی پہ گئی. ہم مری سے بیسکلی بلانگ کرتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. آپ جانتے ہوں گے کہ ارد گرد میں دیہات وغیرہ ہے نا. صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک. وہ شادی میں وہاں پہ شرکت کے لیے گئی، تو واپسی پہ جو ہے نا وہاں سے اسے کچھ سایہ ہوا یا کیا چیز ہوا، تو وہ آ کے امی سے کہنے لگی کہ جب اسکول جاتی تھی میں چلتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے. ہاں. تو بس وہ آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگی، اور ابھی یعنی کہ وہ اسٹل 35 ایئر تو وہ بیمار ہے. اور لیکن ابھی اللہ کا اتنا شکر ہے کہ وہ اٹھ کے چل لیتی ہے. اسے جو بات کرے بالکل اس کا ذہن ایسا ہے جیسے ایک 5 سال کے بچے کا ہوتا ہے، کبھی تو وہ بات کا جواب دیتی ہے، کبھی آپ کی بات کو دہرا دیتی ہے. ہاں. صحیح. جیسے آواز پلٹ کے آ جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے جو پوچھا وہی بات آگے سے اس نے پوچھ لی. تو اب ٹھیک ہے، بہتر ہے. تو میں نے بھی اس پہ ٹرائی نہیں کیا. میں یہ سوچ رہا تھا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ میں اگر اس کے بیڈ یا کمرے میں یعنی کلر رکھی، یعنی کہ کس طریقے سے، یعنی کہ اگر اسے میں کلر تھراپی میں بھی یعنی کہ اس کے کس طریقے سے شروعات کروں یا یہ چیز کروں. جی، کلر تھراپی میں کس طریقے سے آپ ان کے علاج کریں؟ یعنی کہ جیسے آپ ڈریس بدل لیتے ہیں، آپ نے بیڈ کی چادر بدل دی، دیوار پہ کر دیا، کلر کر دیا، یا آپ نے اوپر ایسے لائٹ سے شوام سے کلر دے دیے، بلو کلر کے یا یلو کلر یا گرین کلر، جیسے کہ مریض کو دیا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگلے لیولز کریں، اور اگلے لیولز میں ان کا علاج ہے. مثلا آپ نے صرف لیول 1 to 4 کیے ہیں نا؟ جی 1 to 4 کی. تو آپ 5th میں جو ہے نا ایسا بیماریوں کا چل پھر نہیں سکنا جس طرح کے ہیں. بہت کرونک ڈیزیز اگلے لیول 7 میں ہوتی ہے. بہت زیادہ کرونک ڈیزیز جو ہے نا وہ 5th میں ہوتی ہے، 7 میں ہوتی ہے. اور ساتھ ہی جو ہے نا انشاءاللہ ماسٹر تک آپ کریں گے، اور آپ تو سمجھ بھی گئے کہ یہ کیا ہے، تو پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، آگے یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اور بات صحیح. تو آپ کی کب ہے یعنی کہ نیکسٹ لیول کے لیے کلاسز کب ہیں آپ کی؟ 24 کو 26 مارچ کو ہے. 26 مارچ کو؟ جی 26 مارچ کو، یا تو 26 کو ہوں گے یا 25 یا 26 کو. 26 کو ہوں گے انشاءاللہ آپ پی سی ہوٹل پنڈی میں. آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی انشاءاللہ. اس میسج کے ساتھ کہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ میں یہی دینا چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اللہ چاہے زوال نہ ہو. بہت شکریہ. جہاں فضا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. بہت شکریہ. اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کو جوائن کر کے، آپ سے مل کے. آپ کو خوش رکھے اور مزید آسانیاں پیدا کرے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرنا. انشاءاللہ 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 اللہ بہتر کریں گے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. اوکے شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آگے لیول یعنی 7th میں تھے ہم. 7th لیول بہت ہی ایک طاقتور لیول ہے. بہرحال کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، میں آپ لیول 8 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں میں آپ کو تمام لیول کا دوبارہ کیونکہ
یہ لیولز اتنے دنیا ہیں, ہم تو مختصراً اٹیون کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں پاسا, بات ختم. اٹیونمنٹ لیے ہم نے, اٹیون ہوئے, بس ہاں 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 انرجی آ گئی, طاقت آ گئی, واہ واہ واہ, اور بس پاور آ گئے, اور تھوڑا سا بس علاج کر دے اپنا اور ادرس کا. بڑا کام ہے, بڑا شکر ہے اللہ کا کرم ہے. اللہ نے کرم کیا ڈاکٹر صمد کے ذریعے ہمیں کچھ علم عطا کیے اللہ نے, اور یہ وہ بس اس کے خوش ہوتے ہیں اور بات ختم. لیکن نالج بھی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, علم بھی, تاکہ علم تھوڑے سے حاصل کریں, چاہے آپ ان پڑھ کیوں نہ ہیں, علم تو حاصل کریں. دیکھیں سن رہے مجھے, آپ سن تو سکتے ہیں, اگر سن نہیں سکتے دیکھ تو سکتے ہیں, بکس پڑھیں. اس کے لیے میں نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی, اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے, سن نہیں سکتا ہے تو دیکھ سکتا ہے, کتابوں میں پڑھے. اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے, سن تو سکتے ہیں, سن لے میرے آواز کو, اور آپ کے گھر میں آپ کے ٹی وی چینل پہ ہمیں سن سکتے ہیں اور آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں. تو لیول 8 میں آتا ہے. لیول 8 میں پہلے لیول میں پہلے پارٹ میں جو ہے وہ ہے, پہلے پارٹ میں جلدی امراض کا علاج ہے, جو کہ کچھ ڈل سا جلد ہوتے ہیں, عجیب سا ہوتے ہیں, اور کچھ کم عمر میں انسان برا ہونے لگتے ہیں. بالوں کے مسائل ہوتے ہیں, کچھ اور مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں یہ بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں. لیول پارٹ 3 میں جلد امراض بہت ہے. اگلے لیولز میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس بیماری اس کا بھی علاج ہوتا ہے یا اس کا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں ہو یا آپ کے ارد گرد کسی کو ہو تو ہو سکتا ہے. موٹاپے کا ہے, موٹاپے کا علاج ہے, اس میں بہترین علاج ہے 3rd میں, پارٹ 2 میں, پارٹ 2 میں موٹاپے کا علاج ہے. اور موٹاپا کیسی بیماری ہے, بہت بری بیماری ہے. اس میں تھوڑا بہت آپ اپنے وزن پہ قابو پا سکتے ہیں انرجی سے, تھوڑا بہت ہم اور ڈائٹنگ نیچرل طریقے سے بتاتے ہیں, تھوڑا بہت ایک آدھا یوگا کا ایک ایکسرسائز بتاتے ہیں. تو وہ اسی بالکل علاج کا کمپلیٹ ایک سلمنگ کا ایک کورس ہے جو ہم کرواتے ہیں, وہ بالکل کیور ہو جاتے ہیں, اور اس چیز کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتی ہے. کچھ اور ذریعہ استعمال کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے. کوئی کہیں گے یہ مشین لے لو یہ ہو جائیں گے, کوئی کہیں گے یہ میڈیسن لے لو یہ ہو جائیں گے, کوئی کہتا ہے یہ چیز پی لو تو یہ ہو جائیں گے. یا ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ ریل نہیں ہے یہ چیزیں. آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اپنا علاج کریں, اور بہت ہی ضروری. اور پارٹ 3 میں ہے اس کے مخصوص امراض کا علاج ہے. مخصوص امراض ایسے امراض ہے جو کہ جس میں سے خدا نہ کردہ بہت ہی خطرناک امراض ہوتے ہیں, جس وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سے رکاوٹیں آ جاتا ہے. پروگرام کا وقت نہیں ہے, اگلے پروگرام میں, کل کے پروگرام میں لازمی دیکھنا ہے, بڑی ضروری بات کرنے اس لیولز کے بارے میں. آگے جان لو یہ کتنی ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے. ابھی سے اس کا ایڈمیشن کریں, اور ابھی سے آئیں, اور جو آن لائن ایڈمیشن بھی آپ کر سکتے ہیں, بہت ضروری ہے. آگے یہ فیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور پھر آپ روتے رہیں گے. پچھلے دفعہ اس پروگرام میں آپ لوگوں نے بہت تنگ کیے, یہ ہوا وہ ہوا, ہم نے پہلا رجسٹریشن کروانے تھے تو یہ نہیں کیا, ابھی ہمیں وہ دے دو, یہ ڈسکاؤنٹ دے دو. بڑے بڑے مسائل بن گئے تھے. یہ شکایت نہیں, میں انیر آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس وجہ سے اخراجات پورا نہیں ہوتا ہے, مجبور ہو کر تھوڑے سے فیسز بڑھانا چاہتا ہے اور مزید. اپنے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. ہمارے ویب سائٹ پہ وزٹ کریں اور ہمیں کال بھی کریں. ملتا ہے اگلے پروگرام میں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے. اللہ حافظ.